السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور پیارے ساتھیوں، کئی ہفتے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا کر اور اپنے چینل پر اپلوڈ کیا تھا، ڈالا تھا۔ وہ رافضی احمد حسن کے تعلق سے، اس کتے کے، تو بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کر کے یہ پوچھا کہ آپ نے بنا دلیل اور بنا ثبوت کے بات کیا۔ میرے دوستوں، میں نے اس میں ویڈیو کے اندر، اپنے بیان کے اندر، میں نے باقاعدہ قرآن مجید کے دلیل بھی دی ہے اور اس کا ببانگ دہل ٹنکے کی چوٹ پر رد بھی کیا ہے۔ اور یہ احمد حسن رافضی کا درد نہیں ہے، بلکہ یہ درد رافضیوں کا ہے کہ ان کے سینوں میں یہ درد ہونے لگا جو ہم نے اس کا رد کیا۔ اس مردود نے حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے ایک سلام کے ایک شعر پر اعتراض کرتے ہوئے، اور اس رافضی کتے نے یہ کہا کہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو معاذ اللہ 100,000 بار نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کہا میں انہیں کافر مانتا ہوں اور تمام بریلویوں کو بھی کافر مانتا ہوں۔ اس رافضی کو، پہلی بات تو جو رافضی ہیں، روافض علی العموم کفار و مرتد، یہ رافضی جتنے بھی ہیں یہ کافر و مرتد ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن اس رافضی نے یہ الزام لگایا اور اس شعر پر اعلیٰ حضرت کے اس نے مردود نے اپنا ناپاک ارادہ ظاہر کیا، تو الحمدللہ اس خادم نے اس کا ببانگ دہل رد کیا، اور قرآن مجید سے جو اس نے اعتراض کیا تھا، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، اسی مصرے پر اس نے اعتراض کیا تھا، قلت بعد کثرت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اسی شعر پر اس مردود نے یہ اعتراض قائم کیا تھا اور کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ذلت پر سلام کہا ہے، اور اس نے ذلت کا معنی لغت کی کتابوں کو اٹھا کر اور تمام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے یہ بیان کیا کہ دیکھو ذلت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ذلت کا معنی ہوتا بے عزت، ذلیل، جس کی کوئی عزت نہ ہو، جو سماج، معاشرے، سوسائٹی میں بے عزت ہو، اسے ذلیل اور ذلت کہا جاتا ہے۔ اس نے یہ لغت دکھا دکھا کر اور مسلمانوں کو گمراہ کیا، اور ان کے دماغوں میں یہ بات بٹھا دیا کہ اعلیٰ حضرت نے ذلت پر سلام کہا ہے، جبکہ اس مردود کو معلوم نہیں ہے۔ میں نے الحمدللہ اپنے پہلے والے ویڈیو میں بھی جواب دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے جو یہ ذلت کا معنی ہے، یہ وہ ذلت نہیں ہے جو لغت میں لکھا گیا ہے، جو لغت میں رافضی احمد حسن دکھا رہا ہے لوگوں کو، یہ ذلت وہ ذلت نہیں ہے، بلکہ قرآن میں بھی ذلت کا لفظ آیا ہے۔ لیکن قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا دے کہ تو ذلت کا ہمیں کیا معنی بتائے گا؟ تو قرآن کا پارہ نمبر 4 سورہ نساء ہے۔ یہ رافضیوں اس کو دیکھ لو، پارہ نمبر 4 سورہ نساء۔ اللہ تعالی جب جنگ بدر والوں کا واقعہ بیان کرتا ہے تو میرا رب اسی میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور حقیقت میں جب تم بدر کے میدان میں بے سر و ساما تھے۔ یہاں ذلت کا معنی اللہ نے قرآن میں کیا لیا ہے؟ بے سر و ساما تھے، یعنی تم مقابلے میں لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ سامنے والے 1000 تھے، تم لوگ 313 تھے، لیکن ان 1000 کے پاس لڑنے کا اسلحہ تھا، لڑنے کا ساز و سامان تھا، اور تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ تم بے سر و سامان تھے، تم نہتھے تھے، تمہارے پاس لڑنے کا سامان نہیں تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور حقیقت میں اللہ نے بدر والوں کی مدد فرمائی۔ کب مدد فرمائی؟ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہاں بھی ذلت کا لفظ آیا ہے، لیکن کیا ارشاد ہوا کہ جب تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس لڑنے کا سامان نہیں تھا، تب اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن کا پارہ نمبر 4 سورہ نساء آپ لوگ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں پر اللہ نے
ذلہ کا لفظ استعمال کیا ہے، معنی یہاں یہ نہیں ہے کہ تم ذلیل تھے، تم بے عزت تھے، تم زمانے کے بدخار تھے جب اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، نہیں۔ اللہ کہتا ہے جب تم بے سر و سامان تھے، جب تم نہتے تھے، تب اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ تو اسی اذلہ کا معنی میرے امام نے یہاں پر اپنے شعر میں لیا ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں جب تم وہاں تھے تو اللہ نے تمہارے اس بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے تمہاری اس ذلت کو دور کر کے اور رب نے تمہیں عزت عطا فرمائی ہے، اور میرے امام نے اسی عزت پر سلام کہا ہے۔ یہ رافضیوں کا ایک گڑھا ہوا ناپاک قصہ ہے جو یہ مسلمانوں کے دماغوں میں بٹھاتے ہیں، اور احمد حسن کے جتنے چیلے اور چمچے ہیں، یہ جتنے رافضی ہیں، یہ سن لے کہ الحمدللہ ہم تمہارا ببانگ دہل رد کریں گے، تمہارا کوئی بھی ناپاک ارادہ ہم آگے مسلمانوں کے دماغ میں جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ الحمدللہ ہم تمہارے ہر سوال کا جواب ہمارے پاس ہے۔ جو تم قصے اور کہانیاں بناتے ہو، اس مردود نے ایک قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت کا ترجمہ بھی غلط کیا ہے۔ میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں بھی اس کا جواب دیا ہے میرے دوستوں، اور بھی وہ مردود لعن طعن دیگر تمام بزرگان دین پر کرتا ہے، دیگر تمام مقدس بزرگان دین پر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ خود کافر و مرتد ہے، وہ مردود ہے، وہ شیطان اور ابلیس ہے۔ اس کی باتوں کو سننا ہم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ بددین کی بات کو سننا، اگرچہ وہ قرآن ہی پڑھتا ہو، تقریر نہیں کرتا ہو، بلکہ اگرچہ وہ قرآن پڑھتا ہو، فرمایا تب بھی اس کا سننا جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو اپنی جگہ حق ہے، لیکن اس کے پڑھنے کے سبب کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں اس کی تعظیم آ جائے کہ دیکھو کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، کتنا اچھا بیان کرتا ہے، کتنے اچھے زبان استعمال کرتا ہے، تو تمہارا اس کی تعظیم کرنا اب تمہارے لیے حرام ہے۔ لہٰذا ایسے رافضیوں کا، ایسے کتوں کے بیان کو سننا ہمارے لیے ناجائز و حرام ہے۔ یہ خبیث ہیں جو مقدس صحابہ پر، کبھی بزرگان دین پر، کبھی اولیاء کاملین پر بھوکتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے بیان کو نہ سنیں، ان سے ہرگز ان کے کسی بھی ویڈیو کو نہ دیکھیں، بلکہ ان سے دور رہیں اور اہل سنت والجماعت کے علماء دین کے بیانات کو سنیں، ان کی تقاریروں کو سماعت کریں، جن کے سننے کے بعد ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ ایک احمد حسن جو ہندوستان کی سرزمین پر رافضی کتا ہے، اور دوسرا ایک کتا جو اس ملک سے باہر، جو مرزا محمد علی انجینئر کر کے ایک ہے، اس مردود اور خبیث نے بھی اپنا ناپاک ارادہ ظاہر فرمایا، اور اس نے اپنے ایک ویڈیو میں یہ بیان کیا کہ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری اور حضور خواجہ خواجگاں معین بے کسا والی ہندوستان سرکار غریب نواز یہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ اس مردود انجینئر نے، وہ بھی رافضی ہے، کتا ہے، وہ بھی رافضی کتا ہے، اس نے یہ اپنے بیان میں کہا کہ ان کے بارے میں کتابوں میں کہیں ذکر نہیں ہے، احادیث کی کسی کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہے، جبکہ اس خبیث کو یہ معلوم نہیں ہے، اس مردود کو یہ معلوم نہیں ہے، اور معلوم بھی کیسے ہوگا، کیونکہ رافضیوں کے دلوں میں نہ حدیث انہیں سمجھ میں آئے گی، اور نہ ان کے سینے میں کبھی قرآن حفظ ہوگا، کیونکہ ان پر حضرت امام علی مقام کی بددعا ہے، ان پر اہل بیت کی بددعا ہے ان رافضیوں پر۔ اس رافضی نے بھی یہ کہا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اور حضرت خواجہ خواجگاں حضور سرکار غریب نواز یہ اللہ کے ولی نہیں ہے، ان کا کتابوں میں ذکر نہیں ہے۔ اس مردود سے یہ پوچھو کہ جن پر امت کا اجماع ہو، جن پر امت کا اجماع ہے، اور تمام وہ چاہے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی اور فرقے سے رکھتے ہوں، سب کا اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حضور غریب نواز عطائے رسول ولی الہند سرکار معین الدین حسن چشتی ثم اجمیری رضی اللہ عنہ اللہ کے مقدس ولی ہیں۔
اس میں سب کا اجماع ہے، کسی کا اتفاق نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے مقدس و مقرب ولی ہیں، رب کی بارگاہ میں برگزیدہ اور محبوب رب کے بندے ہیں۔ یہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس مرزا علی رافضی نے ان دونوں بزرگوں کی بزرگیت کا انکار کیا ہے اور اپنے چیلے کو یہ سمجھایا کہ یہ ولی نہیں ہے، اگر ولی ہوتے تو ان کا ذکر کتابوں میں ہوتا۔ اب مردود کم سے کم 1.25 صحابہ کرام کی تعداد ہے، 1,25,000 کم و بیش صحابہ کی جماعت صحابہ ہیں۔ اس جماعت میں کیا سبھی صحابہ کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ کیا سبھی صحابہ کا نام حدیث پاک کی کتابوں میں آیا ہے؟ اگر نہیں آیا ہے تو کیا ہم انہیں صحابہ نہیں مانیں گے؟ کیا وہ اللہ کے رسول کے غلام نہیں ہیں؟ کیا وہ مصطفیٰ جان رحمت کے مقدس ساتھی نہیں تھے؟ کیا وہ حضور کے نام لیوا نہیں ہیں؟ مردود تم ایسی باتیں کرتے ہو، قوم اور امت کو گمراہ کرتے ہو۔ میرے دوستو، ایسے رافضیوں سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ان کے بیانات کو نہ سنیں، یہ ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، ہمارے دلوں میں بزرگوں کی عقیدت کم کرتے ہیں ایسی باتیں کر کر۔ اور یہ باتیں یوں نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کو کرنے کے لیے یہودوں اور نصارہ سے انہیں خریدا گیا ہے، یہودیوں نصرانیوں نے انہیں خریدا ہے، اور ان کے کہنے پر یہ باتیں یہ مسلمان کے بھیس میں آ کر ہمارے بیچ کہتے ہیں۔ جیسا پہلوں نے آج سے 200 سال پہلے انگریزوں نے کام کیا تھا کہ مسلمان سے نہ جنگ جیت سکتے ہیں، مسلمان سے نہ کسی طرح سے جیت سکتے ہیں، انہوں نے سوچا اگر مسلمانوں کو ہرانا ہے، مسلمانوں کو مغلوب کرنا ہے، اگر مسلمانوں کو شکست دینا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ انہی میں سے کچھ داڑھی اور ٹوپی والوں کو خرید لو، ان کو دنیا کا لالچ دے دو، اور جب وہ دنیا کے لالچ میں آئیں گے تو ان کے دلوں سے نبی کی محبت نکال دو، ان کے دلوں سے صحابہ کی الفت نکال دو، ان کے دلوں سے بزرگوں کی محبت نکال دو، آٹومیٹک یہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ جب یہ بچ جائیں گے تو ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ آج 200 سال پہلے انگریزوں نے یہ کام اس زمانے کے مولویوں کو دیا تھا، تو اس زمانے میں مولویوں نے، کسی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، کسی نے لکھا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، کسی نے لکھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، کسی مولوی نے لکھا کہ نبی کو جتنا علم غیب ہے اتنا تو شیطان اور ایک بچے اور پاگل کو ہوتا ہے، کسی خبیث نے لکھا کہ نبی کا عید میلاد النبی کا دن منانا ایسا ہے جیسے کسی غیر کے دیوی دیوتاؤں کے جنم دن کو منانا ہے، کسی مردود اور کسی خبیث اور کسی کافر و مرتد نے لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اب ان کے پاس کوئی اختیار اور تصرف نہیں ہے۔ یہ اس 200 سال پہلے انگریزوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے انہیں ڈالر اور پیسے کے لالچ دے کر جب انہیں خریدا تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی، اپنے ساتھیوں کو یہ بتایا، اور وہی عقیدے پر آج وہ چل رہے ہیں۔ اب وہ تو چل رہے ہیں، لیکن اب عیسائیوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ اب مسلمانوں کے دلوں سے بزرگوں کی عزت کیسے نکالی جائے، بزرگوں کی عظمت کیسے کم کی جائے، تو انہوں نے یہ رافضی احمد حسن کتا ہے اور وہ مرزا محمد علی جو انجینئر اپنے آپ کو خبیث کہتا ہے، ان جیسے کتوں کو خریدا اور ان سے کہلوانا شروع کیا، کہا اگر ہم کہیں گے تو ہماری بات مسلمان نہیں مانے گا، لیکن تم تو داڑھی بھی رکھتے ہو، صافہ بھی باندھتے ہو، کپڑا اسلامی لباس بھی تمہارا ہے، اب تم ہی ایسی باتیں کرو۔ تو اب ان کو لگا دیا ہے، یہ ایسی بات کرنے لگے ہیں۔ آج تک 800 سال حضور غریب نواز کو دنیا سے گئے ہو گئے، اور زیادہ ہو گیا 803 یا 4 سال، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری ان سے پہلے کے بزرگ ہیں، لیکن تمام بزرگوں کا یہ ہمارے متفقہ فیصلہ ہے اور پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ دونوں بزرگان دین رب کی بارگاہ کے مقرب بندے ہیں، اور ایسے مقرب ہیں کہ غریب نواز کو اللہ نے ہند کی سلطنت عطا فرمائی ہے، انہیں ہندوستان کا سلطان بنایا ہے۔ لہٰذا میرے دوستوں، ایسے مردودوں سے، ایسے ناپاک
कुत्ते जो घूम रहे हैं, इन राफजियों से दूर रहो, इन राफजियों के बहकावे में ना आओ, इनकी बातों को मत सुनो, क्योंकि इनका काम ही यही है। ये खुद कुछ नहीं कहते, बल्कि इनके आका यहूद नसारा जो बोलते हैं वो यही करते हैं। लिहाजा हम और आप इन राफजियों से, इन नापाक कुत्तों से दूर रहें और हम अपने बुजुर्गाने दीन की किताबें पढ़ें, उनकी सीरत को पढ़ें और अपने उलमाए दीन के बयानात को सुनें, ताकि हमारे दिल को भी अल्लाह रोशनी अता फरमाए और हमारे ईमान को भी ताजगी मिले। मेरे दोस्तों, और राफजी अहमद हसन के कुत्ते ये जो कमेंट करते हैं, मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बमांगे दुहल मैंने उसका जवाब दिया है और फिर दे रहा हूँ, और इंशाअल्लाह उस राफजी का रद्द जारी और सारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर आला हजरत के गुलाम हैं, उनके सच्चे और पक्के नामलेवा और सिपाही हैं। इंशाअल्लाह हर बातिल का, हर मरदूद और हर मुर्तद का रद्द यूं ही करते रहेंगे। चाहे तुम्हारे सीने में आग लगे या तुम्हारा सीना जले, हम यूं ही जलाते रहेंगे, इसलिए कि मेरे आला हजरत ने ये इरशाद फरमा दिया कि मुर्तद का रद्द करना फ़र्ज़ आज़म है, और हम तुम्हारा रद्द करते रहेंगे, इसलिए कि हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए अगर उनके ईमान अकीदे को ख़राब करने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारा रद्द करते रहेंगे और अपने मुसलमान भाइयों के ईमान अकीदे की हिफाजत करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन बातों पर मौला अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें ईमान की सच्ची पक्की समझ अता फ़रमाए। मौला हमें ईमान पर दुनिया में कायम व दायम रखे और मौला हमारा ख़ातिमा ईमान पर खैर, हमारा ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। बस यही बात कि तूफ़ान नूह लाने से चश्मे फ़ायदा दो बूंद ही बहुत है, अगर कुछ असर करे दो बूंद ही बहुत है, अगर कुछ असर करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।